اپنی رائے کا اظہار کیا، وکلا رہنما بھی یہاں پر آئے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا۔ تمام طبقات فکر نے آج جو ہم اعلامیہ جاری کرنے جا رہے ہیں اور جن حالات میں ہم جاری کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں اس ملک میں اپوزیشن کو ختم کرنے کی دیوار سے لگانا تو اب ایک چھوٹی بات ہے، اپوزیشن کو ختم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود جس طرح ہمارے وینیو کو کینسل کیا گیا، ہمارے لیے اسلام آباد میں کوئی بھی جگہ حاصل کرنا ناممکن بنا دیا گیا، اس کے باوجود ہم نے اپنی اس کل جماعتی کانفرنس کا تحریک تحفظ آئین کی جانب سے انعقاد بھی کیا، جو اہتمام کر سکتے تھے ان مشکل حالات میں وہ کیا بھی، اور اس تمام ارک ریزی کے بعد ہم نے ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا ہے جو آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان کی اپوزیشن کے لیے، دیگر جماعتوں کے لیے اور تمام طبقات کے لیے اس وقت تک جب تک ہم اس اعلامیے کے اوپر عمل کو یقینی نہیں بنا لیتے، یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہوگا۔ تو اس اعلامیے میں ہم نے تمام طبقات فکر، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپینین جو شامل کیے ہیں، اب میں آپ کے سامنے اس کو باضابطہ طور پر پڑھنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک تحفظ آئین کے زیر اہتمام محمود خان اچکزئی صاحب کی دعوت پر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد اسلام آباد میں اتحاد کے وائس چیئرمین میری رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ اتحاد میں شامل جماعتوں اور ان کے علاوہ ملک بھر سے شریک نمائندگان نے حکومتی ایما پر اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے مقامی ہوٹل میں کل جماعتی کانفرنس کی بکنگ کینسل کرنے کی بھرپور مذمت کی اور یہ قرار دیا کہ حکومت کا یہ عمل شہریوں کے آئینی اور قانونی حقوق پر ایک ضرب ہے۔ کل جماعتی کانفرنس میں ملک کی موجودہ آئینی، سیاسی اور معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ آج ملک میں بسنے والا کوئی طبقہ اور قومیت مطمئن نہ ہے۔ کسان تباہ حال، تنخواہ دار طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اور کاروباری طبقہ ملک چھوڑ کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کر رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے اور اس وقت تقریباً 45% پاکستانی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور متوسط طبقے کی قوت خرید میں حیران کن طور پر 58% کمی واقع ہوئی ہے۔ بے روزگاری کی شرح 22% کی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے، جبکہ یہی شرح نوجوانوں میں 30% سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ کانفرنس کی تمام شریک جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ایک جامع اور مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ طویل غور و خوض کے بعد درج ذیل نکات پر اتفاق کرتے ہوئے یہ اجلاس درج ذیل مشترکہ اعلامیے کا اعلان کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ اتحاد اور اپوزیشن کانفرنس میں شریک جماعتیں ملک میں جاری فسطائیت اور سیاسی انتقام کی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کی ناحق قید کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جلد از جلد رہائی اور ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی فوراً سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں تحریک انصاف کے کارکنان کو کینگرو کورٹس کے ذریعے دی گئی سزاؤں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کل کا دن اس حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن تھا اور اس سے یہ بات ایک دفعہ پھر عیاں ہوتی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ملک میں اپوزیشن کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफाक किया कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक़े जमहूरियत की अशद जरूरत है। हाइब्रिड निज़ाम के पे दर पे हमलों के नतीजे में आईन पाकिस्तान और उसमें दर्ज शेक 8 से 28 तक दिए गए इंसानी हकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तौर पर बेमानी हो चुके हैं और आज अवाम और रियासत के दरमियान समाजी मुआहिदा तार तार हो चुका है। इसलिए नए मिसाक के लिए दर्ज झेल नुकात पर एक कौमी डायलॉग के बाद मुल्क में तमाम सियासी कुव्वतों के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए, जिसमें 1973 के आईन और पार्लियामेंट की बालादस्ती शामिल हो, कानून की हुक्मरानी शामिल हो, अदलिया की आजादी पर बात हो, आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन की तकर्री और मुनसिफाना इंतखाबात का तरीक़ाकार वज़े किया जाए, सूबा बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की जाए और हल निकाला जाए, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और साबका कबायली इलाकाजात की सूरत हाल और उसका हल, और इंपॉर्टेंटली एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का भी क़याम किया जाए। बैनुल सूबाई ताल्लुकात और पानी की तकसीम आज एक बहुत बड़ा इशू है, उस पर कौमी इत्तफाक राय पैदा किया जाए और सियासी जमातों को आपस के ताल्लुकात और हर तरह की गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाइयों का तदारुक करने के लिए एक मैकेनिज्म, मीडिया की आजादी को इंश्योर करने के लिए सिर्फ ऑपोजिशन में रहकर बातें नहीं बल्कि अमली इक़दामात, ख़वातीन और अक़लियतों के हकूक़ और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर एक शहर हासिल गुफ्तगू नए मिसाक के सूरत में सामने आनी चाहिए। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।